عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت فیض رضا. اور دیکھیے سیرت حلبیہ کے حاشیے میں اور تاریخ الخمیس کتاب لکھا ہے کہ سرکار جب ادھر ولادت ہو رہی تھی حضرت عبد المطلب صبح صادق میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے. ابھی خانہ کعبے کے قریب ہے، خانہ کعبے کے قریب. کہتے جب صبح صادق کا وقت آیا میں نے دیکھا خانہ کعبے کو کہ خانہ کعبہ جھکا زمین کی طرف، اتنا جھکا کہ زمین بوس ہو. پریشان ہو کیا ماجرا ہے. کہتے میں جب غور سے دیکھا خانہ کعبہ جھکا پھر اٹھا، پھر جھکا پھر اٹھا، پھر جھکا پھر اٹھا. یہ 2-3 بار کیا خانہ کعبہ نے. کہتے میں سمجھا کہ گر جائے گا اور میں اپنی عقل کو حیرت کی تصویر بنا کر دیکھ رہا تھا اور اللہ کی بات کے مرض کے الہ العالمین کیا ماجرا ہے یہ کعبے کو کیا ہو رہا ہے. کہتے فنودی من استار الکعبہ، کعبے کے پردوں سے آواز آئی اے عبد المطلب حیران نہ ہو میں کعبہ ہوں. کعبہ ساری سلطنت اسلامیہ کے لوگ میری طرف منہ کر کے مجھے سجدہ کرتے ہیں. آج میرا کعبہ محمد مصطفیٰ پیدا ہو گیا، میں محمد مصطفیٰ کو سجدہ کر رہا ہوں. یہاں بریلی کا تاجدار بولا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ایک کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے. سب اعلیٰ حضرت کا کلام کو ایسے تخیلات میں نہیں ہے کہ جس میں بس بناوٹی باتیں نہ ہی نہیں. یا تو قرآن کی تفسیر یا حدیث کا ترجمہ یا کسی صحابی کا قول یا کسی واقعے کی طرف اشارہ. یقیناً اعلیٰ حضرت کو روحانی طور پہ کعبے سے آواز آئی ہوگی. فرماتے غور سے سن تو رضا یہ کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. یاد رکھیے یہ سمت ہے کعبہ، سجدہ اللہ کو ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ معاذ اللہ یہ کہے کہ میں اللہ کو سجدہ نہیں کرتا میں کعبے کو کرتا ہوں، کافر ہو گیا. تو اس نے اللہ کا انکار کر دیا. کعبہ تو سمت ہے، ڈائریکشن ہے. اور ویسے بھی سرکار کو جو سجدہ کیا ہے پتھر ہے. کعبہ کیا ہے؟ ذی روح نہیں، ذی شعور نہیں، مکلف نہیں. سرکار کو سجدہ تو جانوروں نے بھی کیا، پتھروں نے بھی کیا، کعبے نے کیا. سبحان اللہ تو کہو. انسانوں کو منع، کیونکہ سرکار کی بعثت میں اب یہ سجدہ تعظیمی منع اب کوئی نہیں. خود فرمایا اگر یہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو کہتا کہ شوہروں کو سجدہ کرو، چونکہ منع تو پھر منع ہو گیا. اب دیکھیے ہمارے مصطفیٰ کیا ہے؟ کعبے کے کعبے. اس کا معنی پتہ کیا؟ تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کعبے کا مطلب ہوتا ہے توجہ کا مرکز. کیا معنی؟ توجہ کا مرکز. کیا معنی اس کا؟ کہتے ہیں فرشتوں کا کعبہ ہے بیت المعمور، مسلمانوں کا قبلہ ہے کعبہ، اور اللہ کا بھی کعبہ ہے. کون؟ کہتے ہیں مصطفیٰ کی ذات. توجہ کا مرکز جہاں ہر وقت ہر لمحہ رحمت انگنت پڑتی ہے، جہاں توجہ ہٹتی نہیں اللہ کی، وہ کون ہے؟ آپ کے اور میرے نبی کی ذات حضرت محمد مصطفیٰ. اس کو کہا جاتا ہے کعبے کا بھی کعبہ. کیا ہے؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ کو دیکھ چکے پھر کعبے کا کعبہ دیکھو. اور پھر اسی پہ لکھا کہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا. مجرے میننگ سلامی. کیا ہے نا؟ سلامی. اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، ہر بت تھر تھرا کے گر گیا. ہم ایسے نبی کا ملاد کرتے ہیں کہ جن کی بشریت بھی بے مثل ہے اور جن کی نورانیت بھی بے مثل ہے اور جن کی ولادت بھی بے مثل. ایسے نبی کا ملاد کرتے. آؤ اللہ بن رواحہ آپ پہلے بتا دو تھکے تو نہیں ہیں؟ تھکے تو نہیں؟ لیکن میں نے پہلے کہا تھا میں زیادہ بیان نہیں کروں گا، کوشش کروں گا کہ زیادہ لمبا نہ ہو، چونکہ صبح فجر کی نماز نیت کروں کہ انشاءاللہ سارے صبح فجر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کی بڑی برکات ہیں خدا کی قسم. یہ روایت ذکر کرنے سے پہلے ایک دو قول میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو.
کہ اگر کسی میں تھوڑی سستی ہے تو وہ چھٹ جائے. ہم سے پوچھتے ہیں دلیل. میں نے کہا گھر کی بات کرو, بڑے بڑے اکابرین امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ جن کو کون نہیں جانتا, سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں وَوَدِدْتُ, میری تمنا ہے کاش احد پہاڑ جتنا سونا اگر میرے پاس آئے سارا مصطفیٰ کے میلاد پہ خرچ کر جاؤں. یہ کس زمانے کے ہیں؟ تابعین کے زمانے کے, حضرت علی کے زمانے کے. کیا فرماتے ہیں احد پہاڑ جتنا سونا مجھے اللہ دے میں سارے مصطفیٰ کے میلاد پہ خرچ کر جاؤں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی سبحان اللہ, محب اہل بیت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سرکار کا میلاد یوں کریں, نفری جمع کریں, لوگوں کو بلائیں, دعوتیں دیں, اہتمام کریں, خلوت میں لوگوں کو بٹھائیں اور وہاں پہ مصطفیٰ کا میلاد پڑھا جائے, حشر کو مار کے اٹھے گا تو اس کا ٹھکانہ صدیقوں کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا, صالحین کے ساتھ ہوگا, جنت میں اس کا اعلیٰ مقام ہوگا. سبحان اللہ. امام جلال السیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کو 72 سے زیادہ مرتبہ بیداری میں مصطفیٰ کا دیدار ہوا ہے, وہ کہتے ہیں میں سرکار سے پوچھتا تھا حضور یہ حدیث میں نے لکھی ہے بتائیے ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, پوچھ کے مصطفیٰ کی حدیثوں کو لکھتے تھے. بیداری میں جنہوں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہو, آپ جو کتاب الوسائل فی شمال مصطفیٰ میں, الوسائل کتاب کے اندر آپ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں جو بھی محلہ, جو بھی مسجد, جو بھی گھر کہ جس میں مصطفیٰ کا میلاد منعقد کیا جائے, فرماتے وہاں فرشتے آتے ہیں اپنے نورانی پروں سے اس گھر, اس مسجد, اس محلے کو گھیر لیتے ہیں اور چن چن کر مصطفیٰ کے میلاد پڑھنے والوں پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. درود تو اللہ اپنے محبوب پہ پڑھتا ہے, فرشتے مصطفیٰ پہ پڑھتے ہیں, لیکن جو مصطفیٰ کے غلام نبی کا میلاد کرتے ہیں یہ فرشتے مصطفیٰ کے صدقے پھر امتی پہ درود پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی پڑھ رہے ہوں گے, کہنا سبحان اللہ. ہم تو ماننے والے ہیں نا, یقیناً ہے معصوم فرشتے, اپنے پروں سے آپ کو ڈھانپا ہوگا لیکن نظر نہیں آ رہا, اور اللہ دکھاتا بھی ہے. اس کے بعد بیان کرتا ہوں کہ کس کو دکھایا, کس نے دکھا. سبحان اللہ. ابھی بات ختم نہیں, کہتے ہیں مطوق بالنور, پھر وہ فرشتے کہ جن کے گلے میں نور کا توق ڈلا ہوا ہے. کون؟ جبرائیل, میکائیل, اسرائیل, اسرافیل علیہ السلام. فرمایا جو لوگ خاص محفل میلاد کرنے کا سبب بنتے ہیں یہ ان کو ڈھونڈ کر ان پر درود و سلام پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. آج ہمارے علی بھائی نے سلسلہ کیا نا, ان کے ساتھ جو معاملین یہ بنے سبب, تو جو محفل میلاد کرنے کا سبب بنتا ہے یہ چاروں معصوم فرشتے اس پہ درود پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. پھر فرماتے ہیں اگر اس گھر میں حسد تو وہ ختم, کینہ تو وہ ختم, بیماری تو وہ ختم, آفات و بلیات ختم. فرماتے ہیں جہاں میلاد مصطفیٰ کا پڑھا جائے وہاں نہ چوری ہوگی, نہ مصیبت اترے گی, مصیبت ختم ہوگی. بلاخر فرماتے ہیں میلادی جب قبر میں چلا جائے گا, جب منکر نکیر اس سے سوال کریں گے اللہ اس کو سوال کے جوابات کا عطا فرما دے گا, آسانی پیدا فرما دے گا. سبحان اللہ. تو اونچی بات ہے, اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. یہ عام بندے نہیں ہیں, یہ وہ ہیں جو آج سے 500 600 1000 صدی پہلے جو محدثین گزرے. دیکھیں ہمارے یہاں ابو سعید مظفر کے بادشاہ گزرے, ابو سعید آج سے 700 برس پہلے. میلاد تو اللہ نے کیا, انبیاء نے کیا, مصطفیٰ نے کیا, صحابہ نے کیا, آپ سنتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو مربع جگہ جیسے ہم بیٹھے ہیں, اسٹیج لگا ہوا ہے, عوام آگے بیٹھی, یہ کس نے کیا؟ ابو سعید مظفر بادشاہ. علامہ ابن کثیر نے اس کے بارے میں لکھا, امام قسطلانی نے لکھا یہ بڑا تندرست, بڑا عقل مند, ہوشیار, نیک خصلت, نیک سیرت, نیک صورت, دیانتدار, متقی, پرہیزگار بادشاہ, نیک بندہ تھا. اس نے باقاعدہ سرکار کا میلاد شروع کیا, میلاد شروع کروایا, اور سن 604 سن ہجری میں سلسلہ شروع ہوا. آج 1400 چل رہا ہے, 604 سن ہجری, اب دیکھو کتنے عرصہ ہو گیا. وہ فرماتے ہیں ان کے میلاد پہ بڑے بڑے مشایخ کرام, صوفیہ کرام, اولیاء کرام آتے تھے. سبحان اللہ. حضرت دحیہ کلبی کی آل میں سے ایک صحابی, دحیہ کلبی, ان کی آل میں سے ایک عالم گزرے, انہوں نے ابو سعید مظفر کے لیے ایک کتاب لکھی میلاد میں جس کا نام تھا التنویر. کیا نام تھا؟ اونچا بولو, کیا تھا؟ یہ کتاب کا نام انہوں نے لکھا جس میں سرکار کے میلاد کا ذکر تھا. جب ابو سعید مظفر کو وہ کتاب سنائی تو انہوں نے تحفے میں 1000 اشرفیت کو عطا کی.
اب یہ جو میلاد کے منکر ہیں نا وہ کہتے ہیں جو بادشاہ صحیح نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں اس کے میلاد میں تبلا بجتا تھا. تبلا وہ تبلا نہیں بجتا تھا، وہ گھڑیال تھا، یعنی غازیوں مجاہدین کو جمع کرنے کے لیے ٹن ٹن بجتا تھا. تو انہوں نے وہ معذر ان کے کھاتے میں ڈال دی، کہا کہ وہ میلاد کرتے تھے ڈول بجتا تھا معذر. اب جو نہیں مانتے دل سے تو کیسے کیسے نقص نکالتے ہیں. اور چونکہ یہ بادشاہ عاشق رسول تھا، جب مصطفیٰ کے میلاد کا ذکر چھڑتا تو کھڑا ہو جاتا، ترنگ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، وجدانی کیفیت آ جاتی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں من لا وجد له لا دین له، جس کو سرکار کا ذکر سن کے وجد آئے وجد نہ آئے اس کا تو دین ہی نہیں. یہ صوفیہ کی بات ہے. وجد کا معنی کیا؟ یہ نہیں کہ بس آپ کھڑے ہو جاؤ، مطلب جسم کے بعد کھڑے ہو، سستی ختم ہو، مزہ ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو، ہمارے نبی کی بات ہو رہی ہے. یہ تو وجد ہے. فرماتے ہیں جس کو وجد نہیں نہ آتا اس کا تو دین ہی نہیں ہے. تو غوث پاک کا یہ فرمان ہے. سنی کو وجد آتا ہے میلاد مصطفیٰ. الحمدللہ یہ وجدانی جو کیفیت ہے کہ رات کے 12:35 تک ہو رہے ہیں، ہم ابھی تک بھی بیٹھے ہو، اتنی عمر کے اندر بیٹھے بزرگ مصطفیٰ کا میلاد سننے کے لیے. ہم دیندار ہیں، اللہ کے رسول کے سچے عاشق رسول ہیں. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. اور اس نے وجدانی کیفیت آتی، کہتے ہیں کہ وہ معاذ بادشاہ ناشتا تھا. کیا کہتے ہیں؟ معاذ وہ بادشاہ ناشتا تھا. معاذ سما معاذ. اور پھر سن 436 ہجری میں، بس آخری بات ہی کرتا ہوں، ان کا انتقال ہوا تو 50 سال کے بعد تاج الدین فاقہانی ایک شخص پیدا ہوا جس نے سب سے پہلے سرکار کے میلاد کا انکار کیا. ہسٹری اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اس کو یاد رکھیے گا. ہمیں کہتے ہیں نا کہ بتاؤ کس نے کیا، ان کو بتاؤ کتنا عرصہ ہو چکا. یہ 700-800 صدیاں گزر گئی، کسی نے منع نہیں کیا. آج تم لوگ نئے پیدا ہو گئے، لوگ منع کرتے ہو، پوچھتے ہو، پہلے تو کسی نے منع نہیں کیا. تو پھر اس بندے کا رد کیا گیا، اس کے رد پہ کتابیں لکھی گئی. دیکھیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فیوز الحرمین کی کتاب، یا فرماتے ہیں میں مکے میں گیا 12 ربیع الاول جب صبح شادی کے وقت آیا، کہتے میں وہاں کھڑا تھا جہاں سرکار پیدا ہوئے تھے. کہتے میں نے وہاں عجیب منظر دیکھا، مشائخ علماء کرام وہاں پر کھڑے تھے، ہاتھ باندھے تھے، کوئی مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہا تھا، کہو نا سبحان اللہ، کوئی صلاۃ والسلام کی گجرے نچھاور کر رہا تھا، سرکار کے ولادت سے پہلے ولادت کے بعد کے واقعات کو ذکر کیا جا رہا تھا. کہتے رب کعبہ کی قسم وہ جو منظر میں نے دیکھا آج تک نہ بھولا. یا تو وہ جسم کی آنکھوں سے دیکھا یا دل کی آنکھوں سے دیکھا. دیکھا کیا کہ جہاں مصطفیٰ پیدا ہوئے وہاں انوار اتر رہے تھے. کہتے جب میں نے غور سے دیکھا وہ انوار کیا تھے؟ آسمان سے فرشتے اتر رہے تھے. میں نے کہا نا جن کو اللہ دکھائے وہ دیکھتے ہیں، جن کو دکھایا اور انہوں نے بتایا امت کو کہ میں نے دیکھا. اور جو مصطفیٰ کا ذکر چھڑ رہا تھا، کہتے مصطفیٰ کا جب ذکر ہو رہا تھا اس ذکر رسول سے بھی انوار نکل رہے تھے. ادھر فرشتوں کے انوار، ادھر ذکر ولادت کے انوار، یہ دونوں ملے، انہوں نے مل کے پورے مکے کو منور فرما دیا. پورے مکے کو منور فرما دیا. جو دیکھتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ پہ انوار یوں اترتے ہیں وہ ہمیں اس طرح بتاتے ہیں. اب آئیے آخری بات ذکر کر کے بیان ختم کروں. بخاری شریف عبداللہ بن رواحہ مسجد نبی شریف مصطفیٰ اپنے منبر پر جلوہ فرمائے. عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہوئے اور سرکار کی شان بیان کر رہے ہیں، سرکار کا میلاد پڑھ رہے ہیں. سرکار اس بزم کی صدارت فرما رہے ہیں. خود صدارت کون تھے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام. عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہوئے اور عرض کرتے وفینا رسول اللہ، وفینا رسول اللہ یتلو کتابکم، ہم میں اللہ کے رسول موجود ہیں جو تم پر اللہ کی کتاب کی تلاوت فرماتے ہیں. صحابہ سن رہے ہیں، وہ سرکار کے خصائل فضائل، سرکار کی عبادت ریاضتوں کا ذکر کرتے رہے کہ ان کا پہلو ہر وقت جب رات آتی ہے اور اندھیرا چھاتا ہے مصطفیٰ کا پہلو بستر سے جدا ہو جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں سرکار کھڑے ہو کے عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں. جس رات مشرکین کے بدن جب 4 پائیوں پہ لگ کر اس کو وزنی بھاری کر دیتے ہیں، مصطفیٰ اپنا بستر چھوڑ کر قرب خدا بندی میں حاضر ہو جاتے ہیں. مصطفیٰ کے لبوں پہ قرآن کی تلاوت آ جاتی ہے. حضور اپنی تعریف سن رہے ہیں، اپنے میلاد کے واقعہ سن رہے ہیں. سنتے سنتے صحابی کہتے اران الہدا بعد الایمان، ہم تو اندھے تھے. ہم کیا تھے؟ اچھا بولو، ہم کیا تھے؟ ہم کیا تھے؟ ہم اندھے تھے
ہماری آنکھوں میں مصطفیٰ کے نور کا سرما لگا، اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ سرکار آپ کی ولادت سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے، آپ کے میلاد سے پہلے ہم نبی نہ تھے، ہدایت نہ تھی، آقا آپ آئے، اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی۔ اللہ فرماتا ہے ان کان من قبل لفی ضلال مبین، محبوب آپ کے آنے سے پہلے سارے گمراہ تھے، تیری ولادت ہوئی سارے جنتی ہو گئے۔ کہنا سبحان اللہ۔ وہ کعبہ جو توحید کا مرکز جس میں 360 بت تھے، وہ کعبہ توحید کا مرکز جس میں 360 بت تھے، لیکن کوئی توحید پرست نہ تھا، سب گمراہ جہنمی بنے بیٹھے تھے۔ قرآن فرماتا ہے محبوب آپ کی آمد ہوئی، آپ کا میلاد ہوا، جہنمی سارے جنتی ہو گئے۔ سارے کیا ہو گئے؟ مصطفیٰ کی آمد نے کیا سے کیا کر دیا، سبحان اللہ۔ سرکار کی آمد نے کیا سے کیا۔ اب یہ دیکھیے صحابی کا عقیدہ، کہتے ہیں کہ فقلوبنا بہی موقنات، ہمارے دل اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، کہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں آقا کہ انا ما کالا واقعون، آپ جو آج کی خبریں دیتے ہیں وہ بھی سچی ہوتی ہیں، جو کل کی خبریں دیتے ہیں وہ بھی سچی ہوتی ہیں، جو قیامت تک کی خبریں دی وہ بھی سچی، قیامت کے بعد کی خبریں دی وہ بھی ساری کی ساری سچی ہوتی ہیں۔ جب صحابی مصطفیٰ کا تذکرہ فرما رہے تھے، ذکر رسول کر رہے تھے، مصطفیٰ کا میلاد پڑھ رہے تھے، جب مصطفیٰ نے اپنے صحابی کے اس نعت کو سنا، اپنی تعریف کو سنا، فرمایا اے میرے صحابہ ان اخاکم لا یارث نفسا، میرے بھائی نے، تمہارے بھائی نے میری ذات کے بارے میں جتنی باتیں کہیں کوئی بات غلط نہیں، ساری کی ساری بات سچی ہے، کیونکہ میرے ہر صحابی سچا ہے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، چار یارانے نبی۔ تبھی تو سرکار کو تو قرآن فرماتا ہوا الزم کلمۃ التقوی، کہ صحابہ میں پرہیزگاری کا کلمہ اللہ نے لازم فرما دی۔ ادھر حضور فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہارا بھائی ہے نا، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، صحابی کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ یاد رکھیے، ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے، ذکر اہل بیت، ذکر صحابہ، اور پھر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بولنا، معاذ، پھر اپنے ایمان کی خیر منا، پھر تیرا ایمان دو پہ لگا ہوا ہے۔ جب قرآن فرماتا ہے سارے جنتی ہیں، سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا، وہ بڑوں کے معاملے تھے وہ سلجھ کے ختم ہو گئے، کسی صحابی نے اس پہ اعتراض نہیں، کسی تابعی نے کچھ نہیں کہا، سب چپ ہیں، سب ان کو صحابہ مانتے ہیں، جنتی مانتے ہیں۔ لیکن آج عجیب طرح کے لوگ پیدا ہو گئے، ان کی عدالت پہ شک کرتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ صحابی رسول کو۔ تو پتر اپنا ایمان کیسے بچائے گا؟ کیونکہ حضور نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ، فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اب چپ نہ رہو، بلکہ سب کہو تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ کیا ہو؟ اللہ کی لعنت۔ جو صحابی کا وفادار ہے اسے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اسے ہمارا کوئی۔ میری ماں فرماتی اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ لو اس آخری جملوں پہ میں اپنا بیان ختم کر رہا ہوں۔ عامر یمنی جن کو مصطفیٰ کے میلاد سے کیا ملا، پہلے اونچی بات سے کو سبحان اللہ۔ نعمت الکبریٰ عالم کے اندر اس کو ذکر کیا گیا، نعمت الکبریٰ کے اندر عامر یمنی یہ کیسے مسلمان ہوا؟ فرماتے ہیں ان کی ایک بیٹی تھی جو اپاہج تھی، اولنج کا یعنی درد شکم، پیٹ کا درد ان کو تھا، نہ اٹھ سکتی تھی نہ بیٹھ سکتی تھی۔ اس نے ایک بت رکھا ہوا تھا، وہ بت کے آگے بیٹی کو بٹھا دیتا، بت کو کہتا ہے اس کو شفا دے، تیرے پاس شفا ہے تو اس کے شفا دے، اس کی بیماری دور کر۔ بت کیا شفا دے کیا بولے؟ ہاتھ کی بنائی مورتی کب بولتی ہے، کب کچھ کر سکتی ہے؟ آج لوگوں نے معاذ اللہ بتوں پہ اترنے والی آیت انبیاء پہ چشپا کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بخاری شریف جلد 2 کے اندر یہ فتویٰ دے کے گئے صحابی رسول، فرماتے ہیں کائنات میں سب سے بدبخت برے لوگ وہ ہیں جو بتوں کی آیتیں نبیوں اور ولیوں پہ فٹ کرتے ہیں۔ یہ فرقہ ہے نا موجود، بتوں کی آیتیں نبیوں پہ ولیوں پہ فٹ کرتے ہیں۔ صحابی پہلے فتویٰ دے کے چلے گئے، کیا ان کے زمانے میں یہ فتنہ شروع ہو چکا تھا۔ ابھی بت کے آگے کھڑے ہیں، اب واقعہ بڑا طویل ہے، چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، اس کو بالکل مختصر کرتا ہوں۔
اب انہوں نے کیا کیا، اپنی بیوی کے پاس گئے، کہتے ہیں کہ ہمارا جو خدا نا بہرا گنگا ہے، یہ نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے نہ بلاتا ہے نہ مشکل کشائی کرتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم سیدھے رستے پہ نہیں، ہمارا دین غلط ہے۔ اس نے کہا اچھا تو پھر چلو نکلتے ہیں، سیدھا رستہ تلاش کرتے ہیں۔ یہ باتیں کرتے کرتے اپنے گھر کی چھت پہ چڑھے، ادھر مصطفیٰ کی ولادت ہوگی، کہو نا سبحان اللہ۔ بریلی کے تاجدار فرماتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، ادھر مصطفیٰ پیدا ہوئے، سبحان اللہ۔ عامر یمنی کہاں مکہ کہاں یمن، وہ یمن میں اپنے گھر کی چھت پہ اپنی اہلیہ کو لے کے کھڑا، ادھر مصطفیٰ پیدا ہو گئے، سرکار کی ولادت سے ایسا نور نکلا جس نے پورے یمن کے افاق کو نور نالا نور کر دیا۔ عامر یمنی اپنے چھت پہ کھڑا تھا اور مصطفیٰ کے نور کو ملاحظہ فرما رہا۔ یہ ہے مصطفیٰ کی حقیقت۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو بشریت کی راہ ہے، ہم مصطفیٰ کو بشر مانتے ہیں لیکن اپنے جیسا نہیں مانتے۔ جیسا کیسا مانتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے سمجھایا اللہ کی سرتاب و قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، تو ایمان کی بھی جان ہے، ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے۔ امام اعظم سے پوچھا کہ سرکار کیسے بشر ہے؟ فرماتے محمد البشر اللہ کل بشری، محمد بشر ہے لیکن عام بشروں جیسے نہیں ہے، عام بشروں جیسے جیسے یاقوت حجر لال کل حجری، یاقوت پتھر جیسے عام پتھروں کی طرح نہیں ہوتا، ایسے محمد مصطفیٰ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ یہ ہمارا کنسپٹ، یہ عقیدہ ہے۔ عامر یمنی کھڑے ہیں، نور دیکھا، اللہ نے آنکھوں سے ظلمت کے پردے ہٹا دیے، ہٹے، اور ان کو اللہ نے فرشتوں کو دکھایا، کہتے ہم نے دیکھا صفیں بندی ہیں، فرشتے کھڑے ہیں، پورے کھانے کعبے کو صفوں سے ڈھانپا ہوا ہے فرشتوں نے، پھر کہتے ہیں ہم نے پہاڑوں کو دیکھا تو سجدے میں ہے، سبحان اللہ کہو۔ اور مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے پہاڑوں درختوں کو دیکھا جھکے ہوئے ہیں، زمین مردہ پڑی ہے، اور وہ بت جس کے آگے میں اپنی بچی کو کہتا تھا شفا دے، وہ بت اوندا پڑا ہوا ہے۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ ولادت مکے میں، یمن کا بت یہاں الٹا پڑا ہوا ہے۔ تو عامر یمنی کہتے ہیں میں نے بیوی کو کہا کہ اس کو کیا ہو گیا؟ اللہ نے اس کو گویا عطا فرمایا۔ ایک تو غیب سے آواز آئی، ہاتف غیب سے، مبارک ہو نبی ہادی تشریف لے آیا، نبی ہادی تشریف لے آیا، مبارک ہو۔ وہ آیا، بت نے کہا کہ بڑی خبر ظاہر ہو گئی، اب تو ان کے نور سے پوری کائنات منور ہوگی۔ ارے یہ تو وہ ہے کہ جن سے شجر بھی کلام کریں گے، حجر بھی کلام کریں گے، پتھر جن کا کلمہ پڑھیں گے، جن کے اشارے پہ چاند کے دو ٹکڑے ہوں گے، یہ وہ نبی ہے۔ اب ظلمت چھٹے گی، اندھیرا ختم ہوگا، کفر کا منہ کالا ہوگا، اسلام کا بول بھلا ہوگا۔ اب جب عامر یمنی کہتا اپنی بیوی کو تو سن رہی ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں سن رہی ہوں۔ کہا اچھا یہ تو بتاؤ وہ ہے کہاں کا، نام کیا ہے؟ اس نے کہا مقام اس کا تہامہ ہے، نام اس کا محمد ابن زمزم و صفا ہے، نشانی دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت، جب چلے گا گرمی میں تو کالی بدلی سر پہ سایہ فگن ہو جائے گا۔ اب یہ دونوں باتیں کر رہے تھے، ادھر دیکھا اس چھت کے اوپر وہی بچی جو حضرت اپاہج پڑی تھی، وہ چھت پہ کھڑی۔ اس نے کہا اپنی بیوی کو اس کی یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے چلی گئی؟ کہا میری بچی تو پوری رات سوتی نہیں تھی، بیماری میں تڑپتی رہتی تھی، رات کی نیندیں تم پر حرام، آج کس نے کرم کر دیا؟ کہا بابا تم دونوں باتیں کر رہے تھے، میں سو رہی تھی، میں نے خواب میں مصطفیٰ کا نور دیکھا، نور دیکھا، اور ایک شخص کو دیکھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ نور میری آنکھوں میں لگا تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ولد عدنان، یعنی سرکار کا نسب حضرت عدنان، یہ عدنان کا بیٹا یعنی محمد مصطفیٰ ہے۔ کہا اچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام محمد احمد ہے۔ دین کیا ہے؟ کہا اس کا نام دین حنیفی ہے۔ قبیلہ کون ہے؟ قریش عدنانی۔
فرشی عدنانی. کہا اچھا کس کی عبادت کرتا ہے؟ کہا اللہ کی عبادت. تو کون ہے؟ کہا میں فرشتہ ہوں اور میں انہی کے نور سے یہاں موجود ہوں. اس نے جب اپنے حال دیکھی نا, اچھا اس نے کہا اچھا اب وہ بچی رونا شروع ہوگی. کہا تو پھر مجھے بھی شفا دے دو. شفا مصطفیٰ سے ملتی ہے. کوسا بنو سمجھو سبحان اللہ. جو پتھروں سے کہاں شفا ملتی ہے, شفا تو مصطفیٰ سے ملتی ہے. ابھی دیکھا نہیں, نور کا نظارہ دیکھا خواب میں, اب کہتی ہے کہ مجھے بھی شفا دے دو. فرشتہ کہتا ہے ایسے نہیں ملتی, ان کا وسیلہ مانگ تجھے شفا مل جائے گا. جب کسی نے کہا وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو, بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں. مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر کہاں خدا ملتا ہے؟ سبحان اللہ. حضرت عمر کو کعبے میں قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملا, مصطفیٰ کے قدموں میں آئے تو خدا مل گیا. انہی کو جانا انہی کو مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, واقعہ طویل ہو گیا. المختصر یہ, پھر وہ بچی کہتی ہے میں نے آنکھیں بند کی, تصور کیا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, کیونکہ مصطفیٰ کی ذات میں اللہ نے اپنا راز رکھا ہوا تھا. کہتے میں نے آنکھیں بند کی دعا کی کہ مجھے مصطفیٰ کے وسیلے سے شفا عطا فرما دے. کہتے میں نے آنکھیں کھولی, ابا آپ اس حالت میں ہو جو تم مجھے اب دیکھ رہے ہو. اب وہ جو عاشق رسول ہو, اس نے اپنی بیوی کو کہا میں ان کی محبت میں ٹیلوں پہ چڑھوں گا, میں پہاڑوں پہ چڑھوں گا, مجھے موت آتی تو آئے, میں محمد مصطفیٰ کو دیکھے بغیر نہ رہوں گا. بیوی کو پکڑا, یمن سے چلا, پوچھتے پوچھتے مکے میں آیا. ادھر پتا چلا عبد المطلب کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے. جب کاشار نبوت پہ دستک دی, حضرت آمنہ اندر سے باہر آئی, عرض کرتا ہے مصطفیٰ کا رخ زیبا دکھائیے, سرکار کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں. چونکہ یہودیوں کی سازش تھی, یہودیوں کو پتہ چل چکا تھا کہ مصطفیٰ کریم پیدا ہو چکے. کیوں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا وہ اونی جبہ ان کے پاس تھا. ان کی کتاب توریت میں لکھا تھا جب نبی آخر الزمان جلوہ گر ہوں گے تو اس جبے سے خون کے قطرے زمین پر گرنا شروع ہوں گے. ادھر مصطفیٰ پیدا ہوئے, ادھر یہودیوں کا پتہ چل گیا. انہوں نے کہا اب کیا ہوا, اب کیا ہوا, اب ہمارے باطل دین ختم ہوں گے, ایک ہی دین ہوگا, دین محمدی ہوگا, سب اسی پرچم کے نیچے جمع ہوں گے. یہودیوں نے سازشیں شروع کرنا شروع کر دی. حضرت آمنہ نے فرمایا یہودیوں کی سازش کا فطرہ ہے, میں اپنا بچہ تمہیں نہیں دکھا سکتی. اس نے کہا رو کے کہ جس کے لیے دین چھوڑا, کہنا سبحان اللہ, جس کے لیے اپنا دین چھوڑ دیا, جس کے لیے وطن چھوڑ دیا, جس کی محبت میں چل کے یہاں آیا. اے امی جان ایسا نہ کہو کلیجہ پھٹ جائے گا مصطفیٰ کو دیکھے بغیر. ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں رخ مصطفیٰ دکھا, مصطفیٰ کا جلوہ دکھا. اندر گئی, جا کے اہتمام کیا, اشارہ کی اندر آ جاؤ. عامر یمنی اندر گیا. اب مصطفیٰ کا کیا حال تھا, کہنا سبحان اللہ. سبز رنگ کا کپڑا, اوپر اونی رنگ کا کپڑا. کہتے خدا کی قسم جب کپڑا ہٹایا تو مصطفیٰ کے چہرے سے ایسا نور نکلا جس نے پورے آفاق کو روشن فرما دیا. کہتے نبی ہم جیسے, ماشاء اللہ, کیا کہتے نبی ہم جیسے. مصطفیٰ کی حقیقت سے دھوکہ کھا گیا. حضور کی حقیقت بشریت نہیں ہے, حقیقت مصطفیٰ کی نور ہے. حقیقت کیا ہے؟ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے. شرع عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے. جانا بھی مصطفیٰ کا کمال اور آنا بھی کمال. اب آمن یمنی نے مصطفیٰ کے ننھے ننھے قدمین شریفین کو دیکھا کہ جس کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی ہے, اور قدموں میں سر رکھا, رونا شروع ہو گئے اور وہیں اسلام قبول کر لیا. یہ پہلا شخص جو سرکار کی ولادت میں اسلام لایا, کہ جب گھر سے باہر نکلے پھر دل مچلا, پھر روئے. یہ وہ شہد ہے جو ایک بار چکھے جس کا میٹھا نہیں جاتا. صحابہ کا حال یہ تھا کہ سرکار کے رخ زیبا کو ایک رات بھی نہ دیکھتے تو راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی. اب مصطفیٰ کو دیکھ بیٹھے, پھر عرض کرتے رو رو کے امی جان ایک بار اور مصطفیٰ کا جلوہ دکھا ورنہ کلیجہ پھٹ جائے گا. امی جان اشارہ کیا, اندر گئے, مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا, قدموں میں سر رکھا, چیخ نکلی, ان کی روح نکلی. وہی اسلام لائے, وہی جان دے دی. روایتوں میں آتا کہ سیدھی روح کو اللہ نے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا. کافر تھا, نکلا, ہدایت ملی, بچی کو اللہ نے شفا دی, تو ایمان والا ہو کر مصطفیٰ کا ملاد کر, تجھے اللہ تعالیٰ جنت کیسے عطا فرما.
یہ ہمارے نبی کا اعلان ہے. کس کا؟ ہمارے نبی کا. یہ یاد بس یہ دو جملے ذہن میں رکھ لو. حقیقت مصطفیٰ کی کیا ہے؟ نور. اور اونچا بولو کیا ہے؟ نور. بشریت یہ وصف اور نورانیت یہ ذات ہے. ذات ہمیشہ مقدم ہوتی، وصف مؤخر. کسی کی پرسنالٹی بیان کرنی ہو نا، کوئی شخص ہو تو اس کی کوالٹیز بیان کرنے کے اس کی ذات ہو. اس کی پرسنالٹی ہوگی تو اس کی کوالٹیز بیان کرو گے. ذات نہیں تو اس کی صفت کیسے بیان کرو گے؟ تو مصطفیٰ کی ذات نور، نور پہلے ہے، بشریت بعد میں. کہو نا سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ نبی کو اعلان نبوت کرنے کے لیے نبی کا بشر ہونا شرط نہیں. ارے ابھی آدم علیہ السلام کا خمیرہ گوندا گیا، ابھی ان کے جسم میں روح نہیں ڈالی تھی، ازل میں مصطفیٰ کا نور کائنات کو منور فرما رہا تھا. یہی وجہ ہے ازل میں مصطفیٰ کا نور کائنات کو منور فرما رہا تھا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کہ جو میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھے، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. دوران خطاب اگر غلطی خطا ہوئی ہو تو میں معافی کا اللہ کی بارگاہ میں طلبگار ہوں. آج ہمارے علی بھائی کے شاید دادا کی ان کے دادا کے اسال صاحب کے لیے بھی یہ محفل دی، تو بیان میں نے ختم کر دیا، بیان نہیں کر. ایک حدیث سنا دو اسال صاحب، صرف سنا دو تاکہ ان کا بھی دل خوش ہو جائے. یہ کہہ رہے تھے اسال صاحب بول دیجیے. مومن کا دل خوش کرنا پتہ نا کتنا اجر کا کام ہے. مسند امام بن حنبل کے اندر ہے، سرکار نے فرمایا ان اللہ لا يرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة. اللہ تعالیٰ مومن بندے کا جنت میں درجہ بلند فرمائے گا. یعنی بظاہر وہ اتنا نیک نہیں ہوگا، بندہ پریشان ہوگا کہ میں تو اتنا نیک نہیں، اتنا بڑا درجہ مجھے مل گیا. فیقول یا ربی ان لی ھذہ، عرض کرے گا الہ العالمین یہ درجہ کیسے ملا؟ ہم دعائیں کرتے ہیں نا، آج وہ بولتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے شرک ہے بدعت ہے، دعا نہیں کرو. میں نے کہا تو ہے مردود، جب مرے گا نہ فاتحہ نہ درود، سنی ہے عاشق رسول. ہمیں تو اللہ کا کرم ہے، ہمارے تو بڑے بیٹھے ہیں بزرگ، ہم چلیں گے تو پیچھے دعائیں ہوتی رہیں گی. یہ سارے ثواب ہے نا، یہ سارے ثواب ہے. اب جب وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا نا الہ العالمین یہ درجہ کہاں سے ملا؟ حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا بے استغفاری والد اللہ، تیرے لیے تیرے بچے نے بخشش کی دعا کی تھی. جہاں دعا کی جائے وہاں درجہ مل جائے، اور جہاں فاتحہ خانی کی جائے یا قرآن پڑھا جائے کہنا سبحان اللہ، پھر وہاں کتنے درجے ملتے ہوں گے. لہذا یہ خواہ مخواہ کی بات ہے جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.